بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سہیب اسماعیل، حجاب میڈیا پروڈکشن کی طرف سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلامی ملک لبنان منگل کے روز 4 اگست کو دھماکوں سے گونج اٹھا۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ منگل کے روز بیروت کو ہلا کر رکھ دینے والے دھماکوں اور آگ میں کم از کم 78 افراد ہلاک اور تقریباً 4000 زخمی ہو گئے تھے، اور یہ تعداد مستقل طور پر بڑھتی چلی گئی۔ ان خطرناک دھماکوں میں نہ صرف عام لوگ بلکہ کئی سیاسی اور حکومتی شخصیات بھی جان بحق ہو گئی تھیں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دھماکے نیوکلیئر ایلیمنٹ سے ہوئے، جیسا کہ لوگ ان دھماکوں کو ایٹمی دھماکے بتا رہے ہیں؟ لبنان حکومت ان دھماکوں کی وجہ امونیم نائٹریٹ نامی کیمیکل بتا رہی ہے، جو کہ بھاری مقدار میں گوداموں میں رکھا گیا تھا۔ تو اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ دھماکے ایٹمی دھماکے نہیں تھے، کیونکہ نیوکلیئر دھماکوں میں یورینیم اور ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس جیسا کہ ڈیوٹریم اور ٹریٹیم وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اب دوسرا سوال یہ ہے کہ امونیم نائٹریٹ سے یہ دھماکے کیسے ہو گئے، کیونکہ یہ تو ایک ٹھوس عنصر ہے جو کھادوں میں استعمال ہوتا ہے اور بالکل دھماکہ خیز نہیں ہے، بلکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ نارمل حالات اور بغیر درجہ حرارت میں اضافے کے امونیم نائٹریٹ کو آگ لگنا بہت مشکل ہے۔ تو پھر کیسے اتنا خطرناک دھماکہ ہو گیا؟ ناظرین، ایک کیمسٹری کی پروفیسر جیمی اوسلی، جو کہ یونیورسٹی آف روڈ آئیلینڈ سے تعلق رکھتی ہیں، نے بتایا کہ امونیم نائٹریٹ ایک آکسائڈ عنصر ہے، یعنی وہ عنصر جو خود تو دھماکہ خیز نہیں ہوتا، لیکن دوسرے دھماکہ خیز عناصر سے مل کر انتہائی خطرناک دھماکے کی وجہ بن سکتا ہے، اور یہی وجہ بیروت دھماکوں میں نظر آتی ہیں۔ ان پروفیسر نے مزید بتایا کہ جب دھماکوں کی ویڈیو غور سے دیکھی جائے تو پہلے سیاہ اور پھر سرخ دھواں نظر آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نامکمل رد عمل تھا جو امونیم نائٹریٹ اور کسی دوسرے مٹیریل کے ذریعے ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے ایک چھوٹا دھماکہ ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے پیدا ہونے والی حرارت سے امونیم نائٹریٹ کو آگ لگی ہوگی، اور پھر مزید دھماکے ہوئے۔ ناظرین، ان دھماکوں کی وجہ اسرائیل کو بھی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ لبنان میں اسرائیل کی ریشہ دوانیوں سے کوئی انکار نہیں کرتا، اور ماضی میں اسرائیل کی طرف سے لبنان پر حملے بھی ہو چکے ہیں، لہٰذا اس صورتحال میں اسرائیل پر شک ضرور پڑتا ہے۔ لیکن ابھی حتمی طور پر لبنانی حکومت کی طرف سے اسرائیل پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا، بلکہ لبنانی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امونیم نائٹریٹ کی بھاری مقدار تقریباً 2750 ٹن بغیر کسی حفاظتی اقدام کے ذخیرہ کی گئی، اور یہ ذخیرہ قریباً 6 سال سے بیروت میں موجود تھا، لہٰذا ہم ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دھماکے اسرائیل کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ یہ ایک انسانی غلطی تھی، تاہم ابھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ ایک اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ مشہور ڈرامے ارطغرل کے کردار انجین الطان دوزیطان اور ان کی اہلیہ نے اس افسوسناک واقعے پر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور بیروت کی عوام کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ یہ بیان انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دیا، اور اس کے ساتھ ان کی اہلیہ نے بھی انسٹاگرام پر سٹوری شیئر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بیروت کے عوام کا دکھ محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے واقعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔